رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارثی بچوں کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، صلوات۔ بزرگان عزیز،
اور برادران ایمان، معزز عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی مقدس اور پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں ان 5 مجالس کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیات کلام الہی کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 متصل اور باہم 15ویں اور 16ویں آیات ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے کائنات کا پروردگار عظمت قرآن اور تعارف صراط مستقیم پر گفتگو فرما رہا ہے۔ یعنی اگر ان مقدس آیات کو دیکھا جائے، تلاوت کی جائے، قرأت کی جائے اور ان کی گہرائی میں اترنے کی سعادت حاصل کی جائے تو ہمارے سامنے جو موضوع، جو سبجیکٹ، جو عنوان قائم ہوتا ہے وہ قرآن ہی کے متعلق ہے اور صراط مستقیم کی تعریف، اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن، یعنی صراط مستقیم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، ریالٹی کیا ہے۔ جو تو لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور تذکرہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک صراط مستقیم کو کتنا سمجھ سکے ہیں اور کتنا حاصل کر سکے ہیں، یہ آیات قرآنی واضح کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے گروہ آدمیت، اے لشکر بشریت اور اے کشور انسانیت، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری راہبری کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری پیشوائی کے لیے اور تمہاری خاطر سامان نجات فراہم کرنے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بارگاہ سے، اپنے دربار سے، اپنی سرکار سے، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے 2 معتبر، مضبوط، مستحکم اور پاکیزہ رہبروں کا انتظام فرمایا ہے، 2 ہادیوں کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے ہادی کا نام نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نور آیا ہے، اللہ کا نور، مخصوص نور۔ پہلے رہبر کا نام، پہلے ہادی کا نام قرآن مجید نے نور بتایا۔ تعارف، عرفان، معرفت، پہچان، شناخت، علامت، صفت، رخ، پہلو اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے جو اللہ نے معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اللہ نے جو سلیکٹ کیا ہے اور منتخب کیا ہے، اس کا لقب، اس کا ٹائٹل نور ہے۔ اور دوسرا رہبر، دوسرا ہادی کیا ہے؟ کتاب مبین، ایک کھلی ہوئی کتاب، اوپن کتاب، ظاہر کتاب، تنویر دیتی ہوئی کتاب، اجالے دیتی ہوئی کتاب اور روشنیاں عطا کرتی ہوئی کتاب، ضیاء پاشیاں کرتی ہوئی کتاب، جذبات کو جوان کرتی ہوئی کتاب، عقیدوں کو پروان چڑھاتی ہوئی کتاب، نظریات کو معتبر کرتی ہوئی کتاب، تصورات کو پاکیزہ کرتی ہوئی کتاب، حوصلوں کو طاقت دیتی ہوئی کتاب، جذبات کو نکھارتی ہوئی کتاب اور کیفیتوں کو ابھارتی ہوئی کتاب، مقدروں کو سنوارتی ہوئی کتاب۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، پہلے نور اور دوسرے کتاب مبین۔ لیکن وہ پوائنٹ جو قابل توجہ ہے اس آیت میں اور بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے من اللہ، از طرف خدا، از جانب خدا، فرام گاڈ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے دربار سے
اور اللہ کی جناب سے. یہ دونوں ہادی کہاں سے آئے ہیں؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو اللہ نے پہلے ہی قدم پر آگاہ کر دیا ہے اور بیدار کر دیا ہے کہ ہادی اللہ کے گھر سے آتا ہے، بندوں کے گھر سے نہیں آتا. رہبر، رہنما، پیشوا اور نجات کا ذمہ دار، رشد و ہدایت کا شاہکار اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے. پروردگار منتخب کرتا ہے، بندے منتخب نہیں کرتے. من اللہ، اللہ کے گھر سے آئے. تو یہ دو آئے ہیں، پہلے ہادی کا نام نور اور دوسرے ہادی کا نام کتاب مبین. اب یہی ترجمہ کیا ہے تمام کے تمام فرقوں نے، اجلہ علماء اسلام نے، محققین نے اور مفسرین نے، سب ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے. ذرا غور کیجئے گا اور اس مرحلے پر اپنی نظر اور اپنی کیفیت کو استقرار دیجئے گا. بڑی اہم گفتگو ہے اور بڑے اہم پیغامات ہیں ان آیات کے حوالے سے، جو ذہنوں کو تنویر عطا کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، مطہر کرتے ہیں، معطر کرتے ہیں، وجود کو خوشبودار بناتے ہیں. اب ذرا سا دیکھیے کیا چیز آئی اللہ کی طرف سے؟ نور آیا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کتاب مبین. علماء فرمائے ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی. اللہ نے ہدایت کے لیے دو بھیجے ہیں، خالی کتاب نہیں بھیجی. اللہ کو بھی کتاب کافی نہیں ہے جب تک نور نہ ہو. اور کہیے گا پروردگار عالم کو اللہ کل شے. ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، آپ کے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں اور آپ کے دل میں اترنے کی کوشش کروں گا. پہلا رہبر کون ہے؟ پہلا ہادی کون ہے؟ نور. اور دوسرا رہبر اور پیشوا کون ہے؟ کتاب مبین. توجہ ہے نا؟ نور اور کتاب، یہ دونوں باہم مل کر انسانیت کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے وسائل، ذرائع، سورسز اور اسباب فراہم کریں گے. اللہ کے دربار تک پہنچانے کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے. ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے. اب ترجمہ دیکھیں، عربی زبان ہماری تو زبان ہے نہیں، لوگوں نے ترجمہ لکھا. نور کے نیچے جو ترجمہ کیا تو نور ہی لکھا، یعنی اللہ کی طرف سے نور آیا. اور جہاں پر کتاب مبین تھا آیت میں، وہاں پر ترجمہ کیا قرآن مجید. اللہ تو کہہ رہا ہے کتاب مبین، آپ نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم. توجہ کیجئے گا، نور کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کتاب مبین کا تو ترجمہ کر دیا، نور کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی آیت کے آدھے حصے کا ترجمہ 72 فرقوں نے کیا، مگر آدھی آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے. پہلی بار ہمیں انصاف کا مظاہرہ نظر آیا، شاید بڑے بھائیوں نے آدھا ترجمہ چھوٹے بھائیوں کے لیے چھوڑا ہے. 72 فرقوں نے کتاب مبین کا ترجمہ کیا اور نور کا ترجمہ ہم کر لیں. اب ذرا سمجھیے، میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہمارے فرقے کا ترجمہ سنیے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار سے تمہاری ہدایت کے لیے دو حقیقتیں آئی ہیں، دو سچائیاں آئی ہیں، دو رہبر آئے ہیں. ایک علی آئے ہیں اور ایک قرآن آیا ہے. فرمایا کتنی بڑی بات ہے. کون آئے ہیں؟ علی آئے ہیں اور قرآن آیا ہے. فوراً بھڑک گیا مسلمان، بدک گیا اور غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، انتشار کا شکار ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا، مودریشن ہو گیا، اس کو پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، تھرانے لگا، کانپنے لگا، لرزنے لگا، اس کی پنڈلیاں تھرانے لگی. صاحب آپ نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا؟ تو آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ جو سورس آپ کے پاس ہے قرآن مجید بتانے کا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، ہمارے پاس بھی وہی سورس ہے کہ نور سے مراد علی ہے. اب کہیں گے آپ کیسے؟ ارے بھائی، آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ کس بنیاد پر، کس اساس پر اور کس ثبوت کی بنا پر کیا ہے کہ قرآن مجید
اللہ تو کتاب مبین کہہ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو عہد ذہنی ہے، یہ تو ملت اسلامیہ کا بچہ جانتا ہے کہ آخری کتاب قرآن ہے، اور قرآن اللہ کے گھر سے آیا ہے، قرآن مجید اس کے دربار سے آیا ہے۔ تو اب میں 72 فرقوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 114 سوروں میں 6666 آیات ہیں، 720 منزلیں ہیں، غور کریے گا، اور 2,65,000 الفاظ ہیں۔ ذرا بتائیے، کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی سورہ، کوئی فقرہ، کوئی جملہ، کوئی سینٹینس، کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی پارٹ، کوئی پارہ، کوئی آیت آپ نے اترتے ہوئے دیکھی؟ اللہ کے گھر سے آتے ہوئے دیکھا؟ جبرائیل کو لاتے ہوئے دیکھا؟ پیغمبر کے سینے پہ آتے دیکھا؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، پروردگار کی طرف سے آیا ہے، رب العزت کی طرف سے آیا ہے؟ ذرا سا سماعت کے موڈ میں آئیے، میں آپ کو پروف کر رہا ہوں کہ نور سے مراد علی ہے، اور میرے پاس دلیل کیا ہے؟ من اللہ، اللہ کے گھر سے آیا۔ آپ نے کہا قرآن مجید اللہ کے گھر سے آیا ہے، وہ آنکھیں بتا دو، وہ نگاہیں بتا دو، وہ چشم معرفت بتا دو، وہ طور و طریقہ بتا دو کہ جس نے قرآن کو آتے ہوئے اللہ کے گھر سے دیکھا ہو۔ آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، نازل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، پیغمبر کے سینے پر اترتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، مگر کہا کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا ہے، اور علی کو آتے ہوئے سب نے دیکھا، دیوار میں در بنتے دیکھا، دیوار کو پھٹتے دیکھا، علی کو آتے دیکھا، رسول کو لاتے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، میں بڑا ترین سلوات پڑھیں محمد والا۔ میں آپ کی پاکیزہ اور مقدس ضمانتوں کی بارگاہ میں یہ افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر پیش کرنا چاہتا ہوں، تحفہ بنا کر نظر کر کے۔ آپ ذرا سا سماعت کریں، قرآن کو آتے کسی نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، خلفاء نے دیکھا، پہلو نشینوں نے دیکھا، کلمہ گویوں نے دیکھا، نمازیوں نے دیکھا، حاجیوں نے دیکھا، صحابیوں نے دیکھا، وہابیوں نے دیکھا۔ اور فرمایا ارے بھائی کسی نے آتے دیکھا قرآن کو؟ کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی حرف، کوئی کیپٹل، کوئی لفظ اترتے دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر یقین کتنا مضبوط، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ تو قرآن کے بارے میں صورتحال ہے کہ کسی مومن، متقی، پرہیزگار، نمازی، زکاتی، حاجی، جہادی کسی نے نہیں دیکھا قرآن کو آتے ہوئے۔ اور یہ میرے مولا کا کمال ہے کہ کافروں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا، منافقوں نے دیکھا، حد ہو گئی، ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، عتیبہ نے دیکھا۔ اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، مجھے تعجب تو یہی ہے جس کو آتے ہوئے کافروں نے دیکھا اسے مسلمانوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ہمارے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ قرآن مجید میں 35 مقامات پر اس بات کا اعلان ہے۔ یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ خدا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر سے آتے ہوئے کس کو دیکھا؟ وہ علی کو آتے ہوئے دیکھا۔ علی آئے ہیں، آئے نہیں، بڑے اہتمام سے آئے ہیں، بڑی شان سے آئے ہیں، اللہ کے انتظام سے آئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں، لائے گئے ہیں۔ اگر خود آتے تو ماں دروازے سے آتی۔ اور کریے گا کیا اہتمام کیا گیا، کیا انتظام کیا گیا، کیا سسٹم قائم کیا گیا۔ اب دیکھیے، آپ ذرا سا محسوس کریں، یہ بڑی پریشانی ہے عالم اسلام کے افراد کو۔ صرف
یہ کہتے کہ نہیں سب کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، شاید غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو علی بہت بلند ہو جائیں گے، بڑے عظیم ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فکر فرما رہے ہیں؟ علی کی ذات، علی کی منزل، علی کی رفعت، علی کی شان، علی کی شوکت، علی کا درجہ، علی کا منصب، علی کا عہدہ، علی کا مقام بہت عظمت والا ہو جائے گا۔ مگر میں غلط فہمی دور کر دوں، علی کو کعبے نے بلند نہیں بنایا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذرا مجلس سننے والی صلوات پڑھیے۔ میں چاہتا ہوں کچھ اہم افکار اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، ایک ہوتا ہے احساس کمتری، جس کو چالاکی کی کیفیت میں انسان چھپانا چاہتا ہے مگر وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ کیوں مبتلا ہے؟ کہ ایک قوم ایسی ہے کائنات میں جس کو علی کا چاہنے والا کہا جاتا ہے، اس کا 2 برس کا بچہ بھی بے اختیار سوال پوچھنے پر جواب دیتا ہے بے جھجک۔ آپ ہماری ملت کے بچے سے پوچھئے کہ علی کہاں پیدا ہوئے، وہ کہے گا میرا مولا کعبے میں پیدا ہوا۔ اور ادھر 72 فرقوں کے بوڑھے لوگوں سے پوچھئے کہ تم جنہیں مانتے ہو وہ کہاں پیدا ہوئے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اچھا ہے، بڑے بلند ہیں، بڑے ذات والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، مگر جب ولادت کی بات آتی ہے تو بتا ہی نہیں کہاں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر آ کے مسلمان اپنے کو پچھڑا ہوا تصور کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انکار کر دو کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ مگر میں بتا دوں، دیکھو رخ دے رہا ہوں بالکل نیا اور عجیب انداز کا، یہ اعجازی پہلو ہے، اس کو ذہنوں میں رکھیں۔ کعبے میں علی پیدا ہوئے، علی کی ذات میں اضافہ نہیں ہوا، علی کی فضیلتوں میں اضافہ نہیں ہوا، علی کے درجات میں اضافہ نہیں ہوا۔ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کعبے نے علی کو کچھ دیا یا علی نے کعبے کو دیا ہے؟ بس 2 باتیں ہیں، سمجھئے۔ علی نے دیا ہے کعبے کو، علی تو کعبے کے بننے سے پہلے علی تھا۔ حملہ نہ فرما رہے ہیں، کائنات نہ تھی، زمین نہیں تھی، یہ دھرتی نہیں تھی، یہ مادر گیتی نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، کہیں تک کچھ نہیں تھا، ایک سناٹا، ایک عدم، مگر علی تب بھی تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کعبے نے علی کو علی نہیں بنایا بلکہ کعبے کو علی نے کعبہ بنایا ہے۔ علی کے آنے سے پہلے بت خانہ تھا، علی کے آنے کے بعد سجدہ گاہ بنا۔ جو جا رہا ہوں، علی کے آنے سے پہلے بت رکھے تھے، صنم رکھے تھے، مورتیاں رکھی تھی، علی نے آ کے اس کو مطہر کیا، مسجد کائنات بنایا۔ تو اب کیا نسبت طے پائی؟ علی نے کعبے سے کچھ نہیں لیا بلکہ کعبے کو دیا ہے۔ علی کی غیرت کو سلام کرو، علی کے نظریے کو سلام کرو، علی کی عزت کو سلام کرو۔ یہ علی کی سمدیت ہے، یہ بے نیازی ہے، یہ علی کا الگ سے بالکل ان کا مقام ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ اللہ کے گھر کو کچھ دیا ہے، اللہ کے گھر سے کچھ لیا نہیں ہے۔ تو اب سمجھو کہ جو اللہ کے گھر سے نہ لے وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت مانگے گا۔ میں کچھ کہہ بلند ترین سلوات پڑھیں، کل ٹھیک کر دینا، ٹھیک ہے حضور۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے گھر کی طرف سے آئے۔ علی کو اللہ نے کعبے میں
ظہور عطا کیا، شہود عطا کیا. علی کعبے سے آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کعبے سے آئے ہیں. ہم ملا فرمائیں علی کی ذات میں، علی کی ہستی میں، علی کی شخصیت میں، علی کی پرسنالٹی میں یا فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں. اب ذرا سا دیکھیں اور غور کریں علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں ایک فیکٹ ہے، ایک مسلمہ ہے، ایک حقیقت ہے، سچائی ہے. آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ اسی کائنات میں اللہ نے پیغمبر کو بیٹی عطا کی. اس بیٹی کی کوالٹی کیا تھی؟ وہ بطول تھی، وہ صدیقہ تھی، وہ مطہرہ تھی، وہ مصطفیہ تھی، وہ معصومہ تھی. جاننا ہے آپ نزول قرآن سے 550 برس پہلے اللہ نے حضرت عمران علیہ السلام کی آغوش مطہر کو مریم جیسی شہزادی سے سرفراز کیا. حضرت مریم پیدا ہوئی، جناب عمران نے پالا. لیکن ذرا مجھے بتائیں حضرت مریم کی شادی ہو سکی؟ عقد ہو سکا؟ نکاح ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. چونکہ نبوت کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، رسالت کے گھر میں پیدا ہوئی تھی. ذرا اندر سے نکل کے سنیے گا. یہ باتیں بڑی قرآنی آیات کی بنیاد پر معتبر اور بڑی مضبوط ہیں. حضرت مریم کا عقد نہیں ہوا، حضرت مریم کا بیاہ نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی. کائنات میں کوئی شوہر ملا ہی نہیں. اس لیے کہ اس دور میں، اس پیریڈ میں، اس زمانے میں، اس ٹائم میں اور اس وقت میں کوئی نبی تھا نہیں جس کا کوئی بیٹا ہو. اور یہ سیرت الہی ہے کہ نبی کی بیٹیاں امتیوں سے نہیں بہائی جاتی. اللہ جانے کہاں. ذرا سا آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آئیے. یہ خلا اچھا نہیں لگ رہا ہے. آگے آئیے، آگے آئیے، بکھرے میں نہ بیٹھیے. سہلیت کو دیکھئے گا. سنت الہی کیا ہے؟ سیرت پروردگار کیا ہے؟ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، نبی کی بیٹی کا عقد کسی غیر معصوم سے نہیں ہوتا. گناہگار نبی کا داماد نہیں بنتا. اللہ جانے کہاں ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھئے سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا. اور بڑی اہم آیت، جناب موسیٰ جب مصر سے نکلے ایک قبطی کو مار کر اور پناہ کی تلاش میں، وہ در بدر پریشان تھے، حیران تھے، کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی تھی. مدین پہنچے. اب جب مدین آئے، ایک شہر، ایک سٹی ہے مدین، وہاں پر جناب شعیب کا قیام ہے. ان کی بیٹیاں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں اور دمبیاں اور بکریاں لیے ہوئے. اور کریے گا ان بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہے اور اپنے ظرفوں کو، اپنے برتنوں کو پانی سے بھر کے گھر لے جانا چاہتی ہے. مگر قوم پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہے، اپنے برتنوں کو بھرتی ہے. تب کہیں جا کے ان بچیوں کا نمبر آتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ان سے ڈول پکڑا، کھینچا ڈول، طاقتور تھے، پانی نکالا کنویں سے، ان کی بکریوں کو پلایا اور ان کے ظرف پر کر دیے. اور انہوں نے کہا چلیے ہمارے بابا کی خدمت میں چلیے. اب ذہن میں رہے کہ وہ نبی، یہ بھی نبی، وہ بھی رسول، یہ بھی رسول. اور یہ دونوں کون ہیں؟ یہ رسول ذاتیاں ہیں، نبی ذاتیاں ہیں. اب یہ لے کے چلتی ہیں جناب موسیٰ کو. کیسے چلے؟ جناب موسیٰ نے کہا راستہ بتاؤ. کہا یہ پیچھے پیچھے. کہا نہیں، نبی عورتوں کے پیچھے نہیں چلتا. خدا جانے کیا پیغام دے دیا. ارے اسلام میں سارا جھگڑا ہی یہ ہے کہ مسلمان رسول کو عورتوں کے پیچھے چلانا چاہتا ہے. میں نے بڑی سماعتوں کی تعریف سنی کہ خطیب جو کہنا بھی نہیں چاہتا یہاں کے سامعین وہ سمجھ لیتے ہیں، تو اعتبار ٹوٹنا نہیں چاہیے. جناب موسیٰ نے کہا خواتین کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے، معصوم عورت کے پیچھے نہیں چلتا. پھر کیسے ہو؟ کہ پچھائیے اور کنکریاں اٹھائیے، ان کو پھینکتی رہیے
وہ ڈائریکشن طے کرتے جائیں گی, ہم اپنا راستہ معین کرتے جائیں گے. صاحب گھر پہ آ گئے, جناب شعیب نے دیکھا کہ قرآن کی لفظ کا نجوتا, فکر مت کرو تم نجات پا گئے. موسیٰ کا چہرہ دیکھا, نبی نے نبی کو پہچانا, رسول نے رسول کو پہچانا, اور خبر سنائے کہ نجات ہو گئی. اس کے بعد کا اریدو ان ان کے کا ایدہ ابنتی ہاتین موسیٰ, میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا عقد آپ سے کر دوں. توجہ کر رہے ہیں آپ سے کر دوں, 8 سال تک آپ کو میری خدمت کرنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ تاریخ کا فقرہ نہیں ہے. جناب موسیٰ سے جناب شعیب کی بیٹی کا عقد ہو گیا. جب عقد ہوا تو اب میراث کا معاملہ آیا, جہد کا معاملہ آیا. تو بیٹی نے کہا بابا کچھ تو دیجئے. کہ بیٹی جاؤ وہ اسے جو رکھے ہوئے ہیں لاٹھیاں ڈنڈے, ان میں سے ایک لا کر اپنے شوہر کو دے دو تاکہ ان کا سہارا بنے, ان کا ذریعہ بنے, ان کا وسیلہ بنے. وہ بیٹی گئی اور کئی کسا اٹھا کے لائی. جناب شعیب نے کہیں دوسرا لاؤ, پھر دوبارہ گئی, پھر وہی آ گیا ہاتھ میں کہ دوسرا لاؤ. 14 بار یہی عمل ریپیٹ ہوا اور وہی عصا ہاتھ میں آتا رہا. جناب موسیٰ نے, جناب شعیب نے ایک مرتبہ کہا اچھا بیٹی لے جاؤ, یہ تمہاری میراث ہے, لے جاؤ. یہ وہ عصا ہے جو آدم جنت سے لائے تھے. غور کریے گا, وہ جو آدم جنت سے لائے تھے وہ کس کو میراث میں جا رہا ہے؟ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں نا, کس کو جا رہا ہے میراث میں؟ جناب شعیب کی بیٹی کو. شعیب آدم کی 52ویں نسل میں ہے. غور کریے گا, یعنی 12,000 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم کے. حضرت آدم سے جناب شعیب تک کا فاصلہ 12,000 برس کا ہے, 52 پشتوں کا فاصلہ ہے. مگر شعیب کی بیٹی ہے, آدم کی وارث بن رہی ہے, آدم میراث دے رہے ہیں آدم کی. حضرت شعیب, آپ نے محسوس نہیں کیا مسلمان کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, بغلے پھلا پھلا کے لکھتا ہے. شعیب کی بیٹی, شعیب کی دختر, شعیب کی دختر, جناب موسیٰ کی بیوی. کیا تھی صاحب؟ جناب عیسیٰ کی, جناب موسیٰ کی بیوی بنی تو جناب آدم کی میراث ان کے ہاتھ میں چلی گئی. جاگ رہے ہیں نا, سو تو نہیں رہے نا. 52 پشتوں کے بعد, 12,000 سال کے بعد آدم کی میراث کی مالک شعیب کی بیٹی ہو سکتی ہے, اور محمد کی میراث کی مالک فاطمہ نہیں ہو سکتی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بس وہ پڑھیے محمد و آل محمد. شہزادی آپ سے راضی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم کی میراث اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد اور اتنے لامتناہی غیب کے بعد اگر شعیب کی بیٹی آدم کی وارث بن سکتی ہے, اب بتائیے آپ قرآن کے اگینسٹ کون جا رہا ہے؟ قرآن کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ کہ بیٹی ٹھیک ہے, اب یہ تمہارا جہیز ہے, تمہاری میراث ہے, تمہاری ملکیت ہے, تمہاری پراپرٹی ہے, تمہاری ذاتی, یہ املاک ہے, لے جاؤ, عصا لے جاؤ. عصا دیا نا, جنت سے آیا تھا. بلا فرمائے اب میں آپ کو تو نہیں, عالم اسلام کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ کی ایک, جناب شعیب کی ایک بیٹی کی شادی تو موسیٰ سے ہوئی, لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو آپ سے بیاہ دوں, تو ایک بیٹی تو اور بچی نا, اس کا کیا ہوا؟ تاریخ کیوں خاموش ہے؟ کہ وہ بغیر عقد کے رہ گئی. ایک کا ہوا چونکہ معصوم مل گیا. سنایا, نبی کی بیٹی کو, دختر رسالت کو معصوم اور نبی مل گیا تو اس کی شادی ہو گئی جناب موسیٰ سے.
دوسری بیٹی انمیرڈ رہی, شادی نہیں ہوئی, چونکہ معصوم نہیں ملا, کوئی رسول نہیں ملا. اور نبی اور رسول کی بیٹی امت زادوں سے نہیں بہائی جاتی. بڑا زور ڈال رہا ہوں, بڑا زور ڈال رہا ہوں. معصوم سے بہائی جاتی ہے. میرے رسول کے داماد ثابت کرنے والوں, پہلے انہیں معصوم تو ثابت کرو. یہ الیکٹرانک پیریڈ ہے, یہ روشنی کا دور ہے. اب کچھ باتیں دریافت ہونا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے, گہرائی میں اترنا چاہیے. بلایا فرمائے دے دیا. ایک بیٹی کی شادی, صرف ایک, دوسری کی شادی نہیں ہوئی, چونکہ بھری پوری دنیا میں کوئی معصوم نہیں مل سکا, تو بغیر شادی شدہ رہی. غور کریے. لیکن ایک سیرت اور قائم ہوئی. جناب شعیب نے کیا دیا؟ عصا. عصا کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے. یہ میراث جنت تھی. بلایا فرمایا آپ عصا آیا نا. تو اب سیرت یہ بنی کہ نبی جسے بیٹی دیتا ہے, جسے داماد بناتا ہے, اسے اپنی میراث بھی دیتا ہے, عصا بھی دیتا ہے. خدا جانے کہاں ہوں گے, میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں کہ نہیں. کیا سیرت بنی, کیا قانون بنا, کیا روش بنی, کیا طریقہ بنا, کیا جادہ بنا, کیا سنت قائم ہوئی. نبی جسے داماد بنائے گا اسے اپنا خلیفہ بنائے گا, اس کو اپنی میراث دے گا, اس کو اپنی بیٹی دے گا, اس کو اپنا عصا دے گا. غور کرے آپ, یہ طے پا گیا نا. پورا قرآن پڑھ جائیے, پورے قرآن میں آپ کے رسول کو یہ نہیں کہا کہ محمد آدم جیسے, محمد ابراہیم جیسے, محمد اسماعیل جیسے. نہیں, رسول کو تشبیہ دی ہے جناب موسیٰ سے. غور کرے آپ. ادھر چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے نا, ایک پس منظر ہے نا, عصا, لاٹھی, ڈنڈا, یہ آیا تھا جنت سے, میراث بن کر آدم لائے تھے. دیا کس نے؟ شعیب نے دیا. کس کو دیا؟ اپنے داماد کو دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, عصا یہاں کا نہیں تھا, جنت کا تھا. تو پتا چلا کہ جو جنت کی امانت ہو اور اللہ سے میراث میں ملے, وہ نبی اپنے داماد کو دیتا ہے. جناب شعیب نے اپنے داماد موسیٰ کو جب لڑکی دی تو اپنا عصا بھی دیا. اسی طرح محمد نے جب علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دیا تو ذوالفقار بھی دیا. جو کی جگہ جہاں سے عصا آیا تھا وہیں سے ذوالفقار آئی تھی. اب پوچھنا چاہ رہا ہوں, شعیب کے پاس نہ دوسرا داماد ہے نہ دوسرا عصا ہے, ایک عصا, ایک داماد, ایک خلیفہ, ایک میراث. اسی طرح محمد کے پاس بھی ایک ذوالفقار, ایک بیٹی, ایک داماد, ایک خلیفہ. اگر محمد کے اور داماد ہوتے تو ذوالفقاریں اور بھی آنا چاہیے تھی. ایک داماد ہے, ایک میراث ہے. یہ ہے قرآنی حقیقت جس کو سمجھنا چاہیے. حضرت مریم شعیب کی بیٹی کا عقد ہو گیا حضرت موسیٰ سے, مگر دوسری بیٹی کا عقد نہیں ہوا. مگر اس پہ ایک پیغام اور بھی ہے. عقد ہوا, رخصتی ہوئی, صاحب اولاد ہوئے. جناب موسیٰ چلے, راستے میں جب آ رہے ہیں تو میں نہیں پڑھوں گا, آپ پریشان ہو جائیں گے. بہت گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا آپ کے ذہنوں کو, اس لیے کہ میری مجلس خود گہرائی میں چلی جائے گی. اور خطیب چاہتا ہے کہ اس کی بات پہنچے. علم کے مظاہرے کا نام منبر نہیں ہے, خطابت نہیں ہے. سامنے والوں کو سمجھا دینے کا نام خطابت ہے. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ سب تک پہنچ جائے. اب آپ دیکھیے, جناب موسیٰ کی بیوی, جن کا نام قرآن میں, تفسیر میں, روایات میں سفیرہ لکھا ہے. کیا نام ہے؟ سفیرہ بنت شعیب. یہ ہے جناب موسیٰ کی بیوی, یعنی اس وقت کی ام المومنین. یہ خاموش کیوں بیٹھے کہ ان کی رشتہ داری ہے؟ کون ہے یہ؟ رسول کی بیٹی بھی ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ ام المومنین. تو قرآنی اپنی جگہ پر مسلمہ ہے بھائی, نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں. تو کیا جناب موسیٰ رسول نہیں ہے؟
رسول کی بیوی اور ایکسٹرا یہ کہ ایک رسول کی بیٹی ہے. یہ تو ڈبل ام المومنین. وہ سنگل ام المومنین. ام المومنین تو جناب شعیب کی بیٹی شعیب پیغمبر ہے، رسول ہے، مرسل ہے. اور کی بیٹی خود نبی کی زوجہ ہے، رسول کی بیوی ہے، موسیٰ جیسے پیغمبر کی وائف ہے، شریک حیات ہے. تو ان کو تو ڈبل رتبہ ملا. مگر حشر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے تو پتہ چلے. بڑی ڈاکومنٹری کتاب ہے. قرآن نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن یہ کتاب نہیں ہے، اچھا خاصا شیعہ ہے. توحیدی گفتگو ہے. اب صاحب نسب، حسب، نسل، شجرہ، خاندان، قوم، ذات، کاسٹ، رتبہ، مرتبہ، عہدہ، منصب، کمال، جمال. کوئی ایسا لفظ تو نہیں جو باؤنس ہو رہا ہو. آپ ہی کی زبان میں بول رہا ہوں نا، تو میں ساتھ ساتھ چلیے. یہ جناب شعیب کی بیٹی یعنی طرفین سے باعظمت، دونوں سائیڈ سے رسپیکٹ ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے. ایک رسول کی بیٹی، ایک رسول کی بیوی، تو ڈبل رتبہ ہے نا. مگر اینڈ کیا ہوا؟ حشر کیا ہوا؟ یہ چیزیں پڑھنے کی ہے. قرآن کو اگر تلاوت کرے تو اس کی گہرائی میں بھی اترے. ان سے ایک بد پرہیزی ہوئی، اور یہ تھی کہ یہ ایک موقع پہ آ کر جناب موسیٰ کے وسیع سے ٹکرا گئی. محسوس کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا اپنی عمر کے آخری حصے میں جناب موسیٰ کے جانے کے بعد کہ یہ جناب موسیٰ کے داماد اور ان کے وسیع ان کے جانشین سے ٹکرا گئے. اب آئے گا لطف. سارے نبیوں میں چھانٹ کر اللہ نے کیوں کہا تھا میرا محمد ویسا ہی جیسے موسیٰ؟ مزاج قرآنی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. مزاج قرآنی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. لفظ کہہ دوں اگر اجازت ہو. کتنا شائستہ تبرہ پڑھ رہا ہے قرآن. سلوات پڑھتے محمد وآلہ صحیح کرا دیجئے. کی توفیقات میں ایسی شہزادی اضافہ فرماتی رہے. تو کیا ہوا صاحب؟ آخر یہ جناب موسیٰ کے جانشین قائم مقام اور ان کے خلیفہ سے لڑ گئی. تو رسول اللہ موسیٰ جیسے ہے تو یہاں بھی یہ ہونا چاہیے. اب بچے گا نہیں.
مسلمان کو یہاں بدکنا نہیں چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے بھائی ان کی کیا خطا ہے بیچاری کی، یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بنا چکا، تو یہ تو ہونا رسول اللہ کو موسیٰ جیسا کہا۔ اب ٹھیک ہے، اب ذرا نسبت دیکھیے، رشتہ کیا ہے؟ ایک رسول کی بیٹی، سیکنڈ ریلیشن کیا ہے؟ ایک رسول کی بیوی، ٹھیک ہے نا حضور؟ میں رونگ تو نہیں جا رہا ہوں؟ معصوم کی بیٹی، معصوم کی بیوی، وہ حسب یہ حسب، وہ نسب یہ نسب، وہ شجرہ یہ شجرہ، وہ خاندان یہ خاندان، کوئی داغ کوئی دھبا کوئی نقص کوئی زوال کوئی ڈیفیکٹ کوئی فالٹ، استغفر اللہ کچھ نہیں۔ لیکن آ گئی مقابلے پر، جناب یوشع سے لڑی، تو اب قرآن دیکھیں قرآن کتنا بڑکا ہے، کتنا برہم ہوا ہے، لعنت پڑھی ہے اس خاتون پر۔ ارے کہو نا جا کے قرآن سے پلیز یہ کام نہ کر، اللہ کی کتاب، ارے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیوی ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے، یہ رسالت کی بیٹی ہے، یہ شعیب کی بیٹی ہے، آوازیں خاموش، بدتہذیب ہوگی کوئی بھی، یہ موسیٰ کے وسیع کے مقابلے پہ آئی، یہ رسالت کے جانشین کے مقابلے پہ آئی، یہ نبی کے خلیفہ کے مقابلے پہ آئی۔ بڑے صبر کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، توجہ کیجئے گا، کس کے مقابلے پہ آئی؟ رسالت کی بیٹی تھی، خلیفہ کے مقابلے پہ آئی، نبی کے جانشین کے مقابلے پہ آئی، تو لعنت سے نہ بچ سکی۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب رسالت کی بیٹی نہیں بچتی تو خلافت کی بیٹی ایسے بچیں گی۔ مجالس تو آپ خطبہ سے سنیں گے، محققین سے سنیں گے، علماء سے سنیں گے، میں تو طالب علم ہوں، ایک بالکل مختصر سا اور حقیر سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو گزارشات کر سکتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا اب منزل کیا ہے؟ یہ تھا قرآنی وہ بیک گراؤنڈ، وہ پس منظر، وہ میسج، وہ پیغام، وہ پیام، وہ روح، وہ پہلو جو ہمارے لیے درس بنتا ہے، سبق بنتا ہے، لائق تاسی بنتا ہے، ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جناب موسیٰ کی بیوی، ٹھیک ہے چلیے اب آگے بڑھئے تھوڑا سا، جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ پہلی بار سماعت فرمائیں گے جو رخ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جناب مریم کا عقد کیوں نہیں ہوا؟ کہ صاحب اصول تو آپ ہی نے بتایا، سیرت الہی کا جو حقیقتی پہلو ہے وہ تو آپ ابھی بتا چکے ممبر پر، کہ نبی کی بیٹی، رسول کی بیٹی، معصوم کی بیٹی امتیوں سے، امتی کوئی داماد نبی کا نہیں ہو سکتا، میرا چیلنج ہے ممبر سے، کلمہ گو امتی رسالت کا داماد نہیں ہو سکتا، یہ تو طے ہو گیا۔ تو چونکہ جناب مریم کے دور میں کوئی معصوم نہیں تھا اور جناب مریم تھی معصومہ، عدالت الہی کے خلاف تھا کہ معصومہ کی شادی کسی غیر معصوم سے ہو۔ غیر معصوم مینس گناہگار، معصومہ مطلب اطاعت گزار جس کے زندگی میں کہیں گناہ ہو ہی نہیں، بالکل صاف و شفاف کردار، کلیئر کیریکٹر۔ کون ہوتا ہے معصوم؟ جہاں کوئی خامی نہ ہو، جہاں کوئی لغزش نہ ہو، جہاں کوئی خطا نہ ہو، جہاں کوئی مسٹیک نہ ہو، اسے کہتے ہیں قرآنی ٹیکنیکل ٹرم میں معصوم۔ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ ہے معصوم، مریم ہے معصومہ، یہ بحث تو بعد میں ہوگی، معصومہ ہے نا؟ تو چونکہ معصومہ تھی، اگر ان کی شادی غیر معصوم سے ہو جاتی تو صورتحال یہ ہوتی کہ ایک معصوم خاتون
गुनाहगार की इताअत गुजार हो गई। शौहर का अफजल होना जरूरी है। मैं फरमाया शौहर अफजल हो, बेटर हो। ज़ौजा से दराजात में ज्यादा हो। जनाबे मरियम मासूमा, कायनात में कोई मासूम नहीं मिला। जनाबे मरियम की शादी नहीं हुई, बगैर शादी के अल्लाह ने जनाबे मरियम को परवान चढ़ाया, और ताज्जुब यह है कि मां बनाया। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आप ही के लगते जिगर है, बीबी मरियम ही के बेटे हैं। मगर मैं पूछा चाहता हूं ईसा की मां कौन है? तो सब कहेंगे मरियम। बाप तो है ही नहीं, बगैर बाप के पैदा किया। अरे कानून तोड़ दिया अल्लाह ने। चलिए चलते हैं कुरान में। अल्लाह ने लॉ ऑफ क्रिएशन यानी कानून तख्लीक, कानून खिलकत क्या बनाया था? बड़ा अहम ये पॉइंट है, इसको नोट कीजिए अपने जहनों के अंदर। सूरह दहर कुरान मजीद का 76वां सूरा 76 और उसकी दूसरी आयत, सेकंड आयत, इरशाद होता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली। हमने सुन्नत बना दी, कानून बना दिया, दस्तूर बना दिया, रविश कायम कर दी, और अपना ये लॉ हमने फिक्स कर दिया कि सुबह कयामत तक जो बच्चा भी पैदा होगा वो दो हकीकतों की शिरकत का नतीजा होगा, एक बाप और एक माँ। माँ बाप के मिले जुले जोहरे हयात से बनेगा। जो भी बच्चा पैदा होगा हर इंसान के वजूद में, हस्ती में, जात में, तख्लीक में, नमूद में, शहूद में, ज़हूर में, उसके क्रिएशन में दो सदाकत मुश्तरक कॉमन, एक बाप और एक माँ। माँ बाप के जरिए पैदा करेंगे। मुझे बताओ जब सुन्नत इलाही थी और दो जगह अल्लाह ने चैलेंज किया, सूरह फतह कुरान मजीद का 48वां सूरा, सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा, बड़े ही स्ट्रॉन्ग लबो लहजे में अल्लाह ने ऐलान किया है लन तजद अल सुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह का कानून कभी बदलता नहीं, लॉ ऑफ गॉड कभी चेंज नहीं होता। और लन कहा है, अरबी जबान में दो लफ्ज़ बोली जाती है, एक ला और एक लन। ला का मतलब नहीं, लन का मतलब कभी नहीं। जैसे इंग्लिश में नो और नेवर, नो का मतलब नहीं और नेवर का मतलब कभी नहीं। लन तजद अल सुन्नतिल्लाह तब्दीला वलन तजद अल सुन्नतिल्लाह तहवीला। अल्लाह की सुन्नत, सीरत, कानून, रविश, तरीका, कैफियत, हालत उसने जो कायम कर दिया है सिस्टम, निजाम, वो कभी बदलता नहीं। ये किसका चैलेंज है? अल्लाह का चैलेंज है। तख्लीक के हवाले से कानून क्या बनाया, लॉ क्या बनाया? माँ और बाप के जरिए पैदा होगा। तो हजरत ईसा को कैसे पैदा किया? पूछना चाह रहा हूं। आप जानते हैं प्रोसेस क्या है तख्लीक का, क्रिएशन का? बच्चा कैसे पैदा होता है? सूरह मोमिनून जाके पढ़िए। मैं बिल्कुल इस्तेम्पोरी बोल रहा हूं, पहले से कोई एजेंडा तय होता नहीं। आपकी शक्लों को, किताबों को पढ़ के मजलिस पढ़ता हूं आपकी जगह। पहले से बैठे बैठे तैयार नहीं करना चाहता हूं। मार्केट में जितनी डिमांड हो उसी अंदाज से मैं बटन नहीं बनता, जहनों पर जोर नहीं डालता। अब महसूस कीजिएगा, गौर करें यहाँ क्या मंजिल है। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की सीरत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का लॉ कभी नेवर, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो क्यों बदला? क्यों बदला भाई? जब बगैर माँ बाप के देखिए बादल भी दाद दे रहे हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद। जल्दी जल्दी समझ रहे ना? लन तजद अल सुन्नतिल्लाह तब्दीला, नहीं बदलेगी, नेवर, कभी नहीं।
मगर जनाब मरियम के ज़ाते गिरामी की रिस्पेक्ट में अल्लाह ने कानून वापस लिया। क्यों लिया? का कोई मासूम नहीं था, हम गैर मासूम को शौहर कैसे बनाते? अरे कमाल है। तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह ताला तो इमरान की बेटी का शौहर गैर मासूम को न बनाए और मुसलमान मोहम्मद की बेटियां साबित किए जा रहा है। थोड़ा सा सुस्त चल रहे हैं, बारिश बरस के बता रही कि वैसे ही बरसिए दाद में जैसे वो बरस रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए साहब, आप फर्शे अज़ा पे आए हैं, किसी चिंतन सभा में नहीं आए। लोग जो फर्शे अज़ा पे आके संजीदा हो जाते हैं ना, बहुत सोबर बन के, नहीं, यहाँ बोलना चाहिए, जिंदगी का सबूत देना चाहिए। ये अली के फजाइल है, अहले बैत के फजाइल है। इंसान तो इंसान है, पत्थर बोलने लगते हैं, कैसे बोलते हैं जरा समझिए। अब मंजिल है साहब, तो कानून बदलता नहीं, सीरत बदलती नहीं। अल्लाह जो कह दे वो अटल अडिग अपनी जगह पर है ना। समझ लिया होगा मेरे दोस्तों ने, नौजवान बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। जनाब मरियम को अल्लाह ने माँ बनाया। आज नहीं पढ़ूंगा, फिर इंशाल्लाह बहुत देर हो जाएगी। शादी नहीं की, अपनी कुदरत की बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने हजरत ईसा की तख्लीक की। तख्लीक की तो कैसे की? एक सिस्टम है भाई, सिस्टम ऑफ क्रिएशन। बच्चा कैसे पैदा होता है, कहाँ होता है? अब कहता है कुरान में, सूरह मोमिन जरा पढ़िए आके, वो कहता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने पहले इंसान को बराह रास्त मिट्टी के जौहर से बनाया। ये जनाब आदम का तज़किरा है, जहाँ माँ बाप का जिक्र नहीं है। मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी के जौहर से, मिट्टी के जौहर से बनाया। जो इत्र था, जो जान थी, जो खुसूसियत थी मिट्टी की, पावर, एनर्जी, उसको हमने कशीद किया और उससे किसको बनाया? हमने आदम को बनाया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन, फिर हमने सिस्टम बदला। अब हमने निजाम तख्लीक को काहे में कन्वर्ट किया कि अब ये पहले नुतफा बनता है, नुतफा बन के रहमे मादर में आता है। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन अलका, फिर हम नुतफे को गोश्त की बेजान बोटी में तब्दील कर। सुम्मा खलकनल अलकता, जो की जगह मुज़गतन, फिर हम इस गोश्त के नर्म और बिल्कुल सॉफ्ट जो होता है ना, उस टुकड़े को सख्त बना देते हैं। सुम्मा खलकना मुज़गतन इज़ामा, फिर हम इसको हड्डी बनाते हैं। सुम्मा कसौनल इज़ामा लहमन, फिर हम हड्डियों को गोश्त का ड्रेस, लिबास पहनाते हैं। सुम्मा, तो जो कीजिएगा, जअलनाहु खल्कन आखर, फिर हमको इसको दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, यानी इंसान पहली मंजिल से 6 मंजिलों तक गुजरता है। नुतफा, अलका, मुज़गा, इज़ाम, लबास, तवज्जो चाह रहा हूं, खल्क़ आखर, कितनी मंजिलों से गुजरा? 6 मंजिलों से गुजरा। 6 मंजिलों से गुजरता है, नुतफे से बनता है इंसान। इस काम में 9 महीने लगते हैं शिकम मादर में। ये कारखाना तख्लीक इलाही जब मसरूफ कार होता है और रहमे मादर में बच्चे का अमल शुरू होता है, 6 मंजिलों से गुजरता है और 6 मंजिलों से गुजरकर फिर इंसान बनता है, फिर दुनिया में आता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब जनाब मरियम माँ बनी है तो क्या ईसा भी रहमे मादर में बतने मरियम में 9 महीने रहे? पढ़ो कुरान जाकर, सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे रहे। गौर करिएगा, 9 घंटे शिकम मादर में रहे। हजरत ईसा ना नुतफा बना, ना मुज़गा बना, ना हल्का बना, ना इज़ाम बना, कुछ नहीं बना। जैसे आए थे वैसे ही अमानतन शिकम मादर में
में 9 घंटे रहकर दुनिया में ज़हूर कर गए। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ मुसलमानों, तख्लीक ईसा का ये सिस्टम क्या था? आम इंसानों से अलग था कि नहीं? कहाँ तो बताओ। समझा का समझ के परे है, दिमाग फट जाएगा, नहीं बता सकते तो फिर इकरार करो, यहाँ पर तस्लीम करो कि तुम मजबूर हो, बता नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी माँ को अल्लाह ने अपने घर से निकाला, जब उसकी तख्लीक का तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे पैदा हुआ, तो जिसकी माँ को दीवाने काबा बनाकर अपने घर में बुलाया, उसकी तख्लीक कैसे होगी? कैसे होगा? पैदा हुआ न था कोई अशजा बजुज अली, और ईसा की वालदा को न मुतलक रजा मिली। क्या रुतबा था ये और पैगंबर के वास्ते? दीवार काबा शक हुई हैदर के वास्ते। हैदरी देख रहे हैं आप? पहले बताओ ना ईसा कैसे पैदा हुए, क्या प्रोसेस थे, क्या दर्जात थे, क्या स्टेजेस थे, क्या मरातिब थे, बताओ ना। ईसा के बारे में पता नहीं, बदतमीज है। और एक ट्रेंड अलग चला, बहुत फजाइल हो गए, अभी तो विलायत विलादत के राज ही नहीं मालूम। अच्छा, वो अली की विलादत पे क्या खुश होंगे जिन्हें अपनी विलादत की तहारत का यकीन नहीं है। बात पढ़े मोहम्मद वाले वाले। एक तरफ कानून क्या है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली, माँ और बाप के जरिए हमारे इंसान को पैदा करेगा। कोई भी हो, उसका जो साइन ऑफ का खाना है ना, अगर माँ तो नहीं लिखा जाता मगर बाप तो लिखा जाता है ना। वल्दियत, जितने भी कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, तो जब सारे कार्ड पे बाप का नाम लिखा जाता है तो जन्नत कार्ड जो बनेगा, ऐसे नहीं जाएगा, तो उसमें पता लिखना होगा। अरे बड़े मजे की बात लिखी साहब आलम इस्लाम के जय्यद उलमा ने, देखिए कितने करीब से आके साजिश करता है। जरा जहनों को समझिए, आज मुसलमान परेशान है, फला पार्टी, फला लश्कर, फला ग्रुप, सब इतना तेज कुछ नहीं, ये सब तेजियां आप ही ने सिखाई। जो जो आपने अहले बैत के साथ साजिशें की है वो सब आपके साथ हो रही है। मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूँ। आज जो ये मौजूदा सूरत हाल है हिंदुस्तान में, फला यूं फला यूं फला यूं, अब ये लॉ आ रहा है, अब ये कानून आ रहा है, अब मुसलमानों के साथ ही हो रहा है। जो आप कर चुके हैं सब वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सुन रहे हैं आपने जो अहले बैत के साथ, अब सुनिए एक साजिश, कमाल की साजिश। परवरदिगार आलम ने एक आयत में ऐसा पैगाम दिया इंसानियत को कि इंतशार का सवाल ही नहीं था, इख्तलाफ का सवाल ही नहीं था, और उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। शॉर्ट और खुला हुआ बिल्कुल पाकीज़ा निज़ाम अल्लाह ने दिया। सूरह मुबारक है बनी इसराइल, ये 17वां सूरह है कुरान मजीद का, और 71वीं आयत है 71।
اللہ نے کہا دیکھو گھبرانا نہیں، یوما ندو کلا اناسم بے امام ہی، ہم ہر انسان کو قیامت میں محشر میں اپنی بارگاہ میں اپنے دربار میں کس کے ساتھ بلائیں گے؟ نماز کے ساتھ، نماز کے ساتھ، امام کے ساتھ، بھائی نماز کے ساتھ۔ ہمارے قرآن میں تو امام لکھا ہے، تو ملا نماز کیوں کر رہا ہے؟ یوما ندعو کل اناسم، یہ چیلنج ہے صاحب، کل اناسم، آل پیپلز، آدم کے دور سے اور قبل قیامت تک، جب یہ تخلیق کا سلسلہ ختم ہوگا، اینڈ ہوگا، بریک ہوگا، اس وقت جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب کا ٹوٹلی پروگرام کیا ہے؟ سب کو امام کے ساتھ بلائیں، امام کے ساتھ۔ اب یاد دیکھیے کیا قلم لگائے مسلمان، زبان پہ امام تو آنا بس قیامت ہے، سمجھ سیدھا سادہ لکھا ہے کہ نہیں؟ امام لکھا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے ریفرنس دے دیا، 17واں سورہ 71ویں آیت، ذہن میں رہے گا نہیں رہے گا تو یہ دو گواہ تو ہیں سامنے۔ کس کے ساتھ بلائے گا اللہ؟ امام کے ساتھ۔ تو سارے عالم اسلام کے علماء کو امام پہ بولنا چاہیے نا، جو چیز ہم کو قیامت پہ اللہ تک پہنچائے گی۔ چلیے میرا موضوع آئے گا، آپ کے تبہیدی گفتگو تھی، اب ذرا سا محسوس کریں کس کے ساتھ بلائیں گے؟ اب سنیے یہاں کیا ترجمہ کیا، دیکھیے سازش کتنا بڑا۔ یہ عالم اسلام کی کیا ہے اس سیل کا نام؟ آئی ٹی سیل، پروپیگنڈا تنتر، آئی ٹی سیل، یہ مسلمانوں کی آئی ٹی سیل بتا رہا ہوں، جہاں دن بھر رات بھر پورا ٹائم فیک نیوز، فیک روایت، فیک حدیث، سبھی تو فیک ہے۔ تو اس فیک کو چیک کریے، کیا کہا اللہ نے؟ کہا امام کے ساتھ بلاؤں گا، امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اور انہوں نے کیا لکھا ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی ماں کے ساتھ بلائے گا۔ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں مدر، اسی سے تو امہات المومنین، کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بلائے گا۔ اس کے پردے میں تھا کہ ان کے ساتھ آئیں گے، علی کا ساتھ نہیں آئیں گے۔ سنیے دیکھیں کتنا پاگل پن کا سسٹم ہے، یعنی مسلمان کا موڈ اب بھی یہ ہے کہ قیامت کو بھی جگنے جمل بنا دے۔ اور بڑا طویل سلوات پڑھیے گا دیکھا آپ نے؟ تو یہ منزل بس عزیزو 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ نے سن لیا۔ انشاءاللہ 4 تقاریر اور ہیں، کوشش کروں گا۔ تو یہ منزل ہے، قیامت میں ماں کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ لکھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کلیئر کر دیا جائے گا۔ ماں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی اہمیت ہے،
اور اللہ نے قانون بنایا. دیکھیے قرآن مجید بتانا چاہتا ہے کہ امکان ہے, پاسبلٹی ہے کہ بغیر باپ کے تو بیٹا اولاد انسان پیدا ہو سکتا ہے, مگر بغیر ماں کے کیا کہنے والا. اس آیت میں, اس نظام میں, اس سسٹم میں اللہ نے ماں کی عظمت کو بتایا. اور جو ساری کائنات کی ماؤں کی آبرو ہو, عزت ہو, توقیر ہو, اس بیوی کی عظمت کیا ہوگی, اس کا مقام کیا ہوگا. اگر ہماری ماں ہم سے کچھ مانگے, ماں کا سایہ بڑا عظیم. ماں میں, ماں کے کردار میں اللہ کی رحمانیت جھلکتی رہتی ہے. اگر ماں کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو اللہ کا رحمان ہونا سمجھ بھی نہیں آ سکتا. اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے لیے کیا لقب ہے دعائے کمیل, یا سری الرضا, یہ بہت جلدی راضی ہونے والے. غصہ بہت دیر میں ہوتا ہے, جب انسان گناہ کرتا رہے, گناہ کرتا رہے, گناہ کرتا رہے اور حد سے گزر جائے, تب جلال میں آتا ہے. اور پھر کہتے ہیں مولا یا سری الرضا, غیظ میں بہت دیر میں آتا ہے مگر راضی جلدی ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا رحمان ہونا ہے. یہی بات ہے, فیملی کے سارے ممبر ناراض ہو جاتے ہیں, باپ جلدی ناراض ہو جائے, بھائی جلدی ناراض ہو جائے, چچا جلدی ناراض ہو جائے, لیکن ماں ڈھیل دیتی رہتی. ارے کوئی بات نہیں, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا. بہت مشکل سے ناراض ہوتی ہے ماں. اور ذرا سا ناراض ہوئی اور بچے نے سر جھکایا اور ایک آنسو ٹپکا, اس کے قدموں پہ گرا, ایسا لگتا ہے جیسے اس کی روح پر گرا, تڑپ جاتی ہے اور بیٹے سے لپٹ جاتی ہے, سارے گلے شکوے ختم. یہ ہے رحمانیت کا مسئلہ. سمجھ لیا بات. میری قوم ماشاءاللہ اردو میں تراویح سنتی ہے, شاید ذہن حاضر نہیں ہے. وہ مجلسیں جو نان اسٹاپ ہوتی ہے, جن میں نہ سلوات نہ نعرہ, وہ اردو میں تراویح تو ہے. ماں, یہ ہے ماں کی عظمت. عجیب منزل. یہ تو عام ماں, نارمل, لیکن جس کو یہ ٹائٹل, یہ لقب, انتہائی مرتبوں کے اظہار کی خاطر اس زبان میں دیا ہو جس پر وحی کے پہرے ہیں, جس زبان پر آیت قربان ہے. اگر وہ نبی کسی کو کہے فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ ہیں جو رسالت کی ماں ہے, نبوت کی ماں ہے. پیغمبر فرمانے میری ماں, یہ درجہ ہے فاطمہ کا, وہی فاطمہ. ہماری ماں اگر کچھ مانگے تو آپ پورا جتن کریں گے, پوری کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے. ماں کی خواہش پوری ہو جائے, ماں کی آرزو پوری ہو جائے, ماں کا فرمان پورا. اگر ماں نے کہہ دیا بیٹے میری ذرا طبیعت ناساز ہے, بازار جا رہے ہو, مارکیٹ جا رہے ہو, تو ذرا انار لیتے آنا, سیب لیتے آنا, انگور لیتے آنا. بیٹا کچھ بھی کرے, ماں کی خواہش پوری, توجہ کیجیے گا. مگر کیسی ماں ہے عظیم ترین, کچھ نہیں مانگا. ماں چاہتی کہ میرا بچہ سیلری لے کے آئے, اچھی جاب ہو, اچھا بزنس ہو, بہت اچھی اس کی زندگی ہو, لائف بہت اچھی ہو, دولت ہو اس کے پاس, پراپرٹی ہو, بینک بیلنس ہو. ہر ماں چاہتی ہے, گاڑی ہو, یہ ہو, وہ بنگلہ ہو, سب چیز. اور ماں چاہتی ہے کو میں بھی حصہ دار بنوں, شریک بنوں. مگر واہ, جس کو پیغمبر نے اپنی ماں کہا, اس فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا, نہ دولت, نہ مال, نہ جائیداد. کیا مانگا ہے آپ سے؟ اپنے بچے کے لیے چند آنسو بس. اور بابا سے وعدہ کیا تھا کون روئے گا میرے لال پر. کتنے نصیب والے ہیں آپ, اور کتنے پاکیزہ مقدر والے ہیں آپ,
देखिए फजाइल में थोड़ी सुस्ती गवारा है मुझे, मगर मसायब में मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। तसव्वुर है करबला, और करबला को नजरों में रख ले, कौन सी आंख है जो आंसू ना बहाए। आप मुहज्जब हैं, तहजीब याफ्ता हैं, आप अदब है आपके पास, बाप का एहतराम जानते हैं, माँ की ताजीम जानते हैं, भाइयों से कैसे सलूक किया जाए आप जानते हैं। हमारी मजलिसों से रात दिन दर्स मिलते हैं, सबक मिलते हैं, अखलाकियात पे गुफ्तगू होती है, किरदार साजी पर बयानात होते, इबादत इलाही की तरफ बढ़ने के जज्बात अता किए जाते इन मजलिसों में। आपसे बेहतर मुहज्जब कौन होगा, तहजीब याफ्ता कौन होगा। एक छोटी सी रवायत सुना दूं आपको, और करिए, हम और आप कुछ भी सही अदब और तहजीब का दामन नहीं छोड़ते, और अहले बैत के लिए, रसूल और आले रसूल के लिए तो हम सब बिल्कुल मुजस्सम तौर पर सर से पैर तक अखलाक और किरदार और तहजीब और अदब का मुरक्का बने हुए होते हैं, है कि नहीं। यही बात अल्लाह फरमाए, मौला का जुलजना आ जाए, शबीय जुलजना इज्जत नहीं देते, मौला का अलम आ जाए तौकीर नहीं देते, फर्श अज़ा ताज़ीम नहीं करते, ताबूत क्या हम उसकी इज्जत नहीं करते, ज़ियारत समझ कर। तो जो चीजें उनकी तरफ मंसूब है उनकी भी हम ताज़ीम करते, इज्जत करते हैं। ये हमारे सलीक़ा अदब में और शऊर तहजीब में इजाफा करते हैं। ये हमारे रिज़्क़ मारिफत है, हमारे लिए रिज़्क़ इरफान है, बराबर। तो तहजीब याफ्ता है हम, फर्श अज़ा पे बैठना जानते हैं, हमें मजलिस से सुनने का सलीका है। हमारे बच्चे जिस अंदाज से जिक्र समात करते हैं और फजाइल पर खुश होते हैं, मसाइब पर रोने लगते हैं, ये सारे सलीके इस फर्श अज़ा ने दिए। तहजीब है ना, हमारी कौम मुहज़्ज़ब है, अदब है। आज भी दुनिया में अदब मफकूद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तहजीब ख़त्म हो रही है, कल्चर ख़त्म हो रहा है, नामो निशान मिट रहा है, अब कहीं का कल्चर रह नहीं गया। मगर अज़ादारी का भी कल्चर है, तहजीब है। फर्श अज़ा मुहज़्ज़ब बनाता है, मुअद्दब बनाता है, अदब देता है। खुदा फरमाए, बच्चा लिए कुछ कौमें इस दुनिया में ऐसी भी है जिन्हें अदब का मफ़हूम ही नहीं मालूम, तहजीब का उन्हें मतलब ही नहीं मालूम। उनको कहते हैं आदिवासी, न लिबास है, न ड्रेस है, न उनके यहाँ शर्मो हया के वो मुरक्के हैं जो आपके यहाँ है। उनको गैर मुहज़्ज़ब कौम कहा जाता है, गैर मुअद्दब कौम कहा जाता है। यही कौम 1400 साल पहले हबशी कौम कहलाती थी। अफ्रीकी, मोटे मोटे होंठ, दबीज खालें, जिल्द, सियाह रंग, पसीने से बदबू, चूंकि वो अपने साथ तहारत का, पाकीज़गी का, नहाने धोने का एहतमाम नहीं करते थे, और जो चीजें खाने की थी वो भी खाते थे, जो खाने की नहीं थी वो भी खाते थे। गैर मुहज़्ज़ब जंगली लोग, सहराई लोग, मैदानी लोग कुछ जानते ही नहीं थे। बस एक रवायत सुना रहा हूं। एक तरफ ये गैर मुहज़्ज़ब, जिसके बाद तहजीब नहीं, अदब नहीं, अगर सुन लिया तो दिलों से चीखे न निकल जाए फर्श अज़ा पर, तो फिर मसाइब क्या सुने, कुछ नहीं। आइए, एक तरफ ये बेअदबी का मंजर, ये बेतहजीबी का मंजर सुनिएगा, बहुत शॉर्ट लफ्जों में अर्ज करना चाह रहा हूं। एक तरफ आपका और हमारा चौथा इमाम, जो बेरिदा सैदानियों को, नबी ज़ादियों को, अली की बहुओं को, बेटियों को, इस आलम में हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तो बलवाए आम, कूफा, शाम, तमाशाइयों का इज्तिहाम, भीड़, क्राउड, आपने सुना होगा खुतबा की जबानी, सुनिए। ये सब ले जाने वाला कौन तने तन्हा है? आपका और हमारा चौथा इमाम। चौथा इमाम लक़ब जानते हो क्या है? मेरे मौला के बहुत सारे लक़ब हैं। आबिद, साजिद, सैयदुस साजिदीन, सैयदुश शाबिरीन, इमामुश शाकिरीन, ज़ुस सफ़नात,
اور فرما رہے یہ کس کے لقب ہے؟ یہ میرے مولا کے لقب. غور کریے عجیب منزل ہے. مصباح المتحجدین، نور المجتہدین، رئیس البکائین، یہ سب کس کے القاب ہے؟ کس کے ٹائٹل ہے؟ کس کی منزلیں ہیں؟ یہ سب القاب ہیں سید سجاد کے. لیکن ایک لقب آپ نے سنا، وہ آج بتا دو. ایک لقب ہے سید سجاد کا رب الغیرت، غیرت کا پروردگار. تعجب ہے بھی آپ اپنی آوازیں روکے ہوئے. جو شان گریہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے عزیز، پورے وجود کے ساتھ روئیے. کیا لقب ہے؟ رب الغیرت. میرے پاس تو ترجمہ بھی نہیں ہے، آپ کے ذہنوں تک مکمل مفہوم پہنچا سکوں یہ مقدرت اور یہ صلاحیت میرے اندر نہیں ہے. رب الغیرت، غیرتوں کا خدا، حیا اور شرم کا پروردگار. ایک واقعہ 47 ہجری میں آپ کے اور میرے مولا کی عمر 2 یا 2.5 برس ہے. مولا کائنات کا دور بادشاہت ہے. آپ متفق طور پر پورے اسلام کے خلیفۃ المسلمین ہیں. اس وقت سید سجاد 2.5 برس کے. جب گھر کے باہر آتے تھے تو مرتضوی بارگاہ سے اعلان ہوتا تھا کہ ارے آگے بڑھ کے کہہ دو کہ کوئی پردے دار، پردے میں ملبوس عورت بھی سامنے سے نہ گزرے. میرا سید سجاد گھر سے باہر نکلا ہے. پردے میں ملبوس عورتوں تک کو روکا جاتا تھا، جس کی غیرت کا یہ عالم ہے. اب بھی کچھ رہ گیا پردے کے لیے، اب بھی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. رب الغیرت. اب 2 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک طرف وہ آدیواسی غیر مہذب جن کے پاس تہذیب نہیں، کلچر نہیں، لباس نہیں، حیا نہیں، غیرت کا مفہوم نہیں، آدیواسی، جنگلی، افریقن، حبشی، کچھ ادب و تہذیب ہے ہی نہیں. ایسے 500 افراد کو یزید نے اپنے حفاظتی دستے میں شامل کیا تھا. لباس وہ بھی نہیں پہنتے تھے، مگر وہ کمر بند چاندی کے ان کو دیے ہوئے تھے، اور کمر بند کے بیچ میں وہ خنجر رکھتے تھے اور اس کے اندر کٹاریاں رکھتے تھے، اور یزید کو چاروں طرف سے ملعون کو وہ گھیرے رکھتے تھے حفاظت کے لیے. جب اہل حرم شام میں آئے اور دربار یزید میں ان کو طلب کیا گیا تو وہ پس منظر تو آپ کے ذہن میں گھوم جانا چاہیے، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کیسے آئے ہیں، کیا نوعیت تھی دربار میں آنے کی. ذہن عالی میں رکھیے، ایک طرف غیرت کا پروردگار، ایک طرف غیر مہذب جنہیں تہذیب نہیں، ادب نہیں. 500 ہے حبش کے رہنے والے، اہل حرم دربار یزید میں لائے جا رہے ہیں. اندازہ کیا ہے؟ سب سے آگے ہے وہ ضعیفہ جن کو فضہ کہا جاتا ہے. چاندی جیسے سفید بال بکھرے ہوئے، جناب فضہ کے کاندھے پر جناب زینب کا سر، جناب زینب کے کاندھے پر جناب کلثوم کا سر، اور اسی طرح سیدانیوں کا صراط مستقیم بنا ہوا ہے. یہ سیدانیوں کی مطہر پاکیزہ قطار دربار یزید میں آتی ہے، داخل ہوتی ہے. میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں مگر 2 لفظ ذہن میں رہے آپ کے. ایک طرف غیرت کا پروردگار، ایک طرف یہ غیر مہذب جن کے بعد تہذیب نہیں. یہ 500 حبشی آئے. جب اہل حرم دربار میں آئے ہیں تو یزید متوجہ ہوا ملعون فرعون شام شمر کی طرف اور کہا شمر من ہے یا زینب بنت علی. کاش میں مر جاتا نہ پڑتا.
में ज़ैनब अली की बेटी कौन है? शिव ने इशारा किया, इस भयानक गुस्ताखी पर वही ज़ईफा जिसे हम फिजा कहते हैं बिखर गई, जलाल में आ गई और कहा है नजिस दरबार के दरबारी, गलीज नस्ल के वारिस, तेरी ये मजाल कि तेरी जबान पर मेरी शहजादी का नाम आए, वारिस तथहीर बीबी का नाम तेरी गंदी जबान पर। अब समझिए, पूरे दरबारियों के सामने यजीद को बीबी ने इस तरह ललकारा तो वो तो था ही जालिम, गैज में आया और ने कहा कि कत्ल कर दो इस ज़ईफा को, ये बहुत बोल रही है दरबार में हमारे। जालिम कत्ल करने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा जनाब फिजा की नजर 500 हबशियों पर जो आदिवासी थे, गैर महज़्ज़ब, जिनके पास अदब नहीं था। तो आप तो थी ना, हबश की रहने वाली थी आप भी, आपने उनकी जबान में ना ललकारा, अरे तुम्हारी गैरत को क्या हुआ, तुम्हारे कबीले की औरत को कत्ल किया जा रहा है। जब उन्होंने अपनी जबान में ज़ईफा को गुफ्तगू करते सुना तो अपने खंजर निकाले और यजीद की तरफ बढ़े, यजीद रोक ले जल्लाद को वरना हम तेरी गर्दन काट डालेंगे। यजीद ने इशारा किया, जल्लाद रुका। उन्होंने कहा तुम कौन हो? ये ज़ईफा, कौन हो तुम? अपना तारुफ कराओ, या दरबार में कैसे तुम हमारी जबान बोल रही हो? कहा तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? कहा बाबश के रहने वाले। तुम्हारा बादशाह कौन? कहा अशक बोस। जिंदा है? कहने अल्लाह को प्यारा हो गया। कहा उसके तख्ते हुकूमत पर कौन बैठा है? कहा उसकी बेटी। कहा मौजूद है तख्त पर? कहा नहीं, उसकी एक जूती तख्त पर रखी है। उसके पाँव का एक स्लीपर, एक जूती वो तख्त पे रखी है। हम उसको बादशाह समझकर उसी की ताजीम करते हैं। हम मगर वो तुम्हारी शहजादी कहाँ है जो तुम्हें जूती तख्त पे रखना पड़ी? तो सबने मिलकर कहा वो मदीने गई है। कहा मदीने क्या करने गई है? कहा वहां अली और फातिमा की बेटियों की खिदमत करने। सुन लिया आपने? फिर ज़हन में रखिए, गैरतदार, गैरतों का परवरदिगार, रब्बुल गैरत और गैर मुहज़्ज़ब, कमाल है। जैसे ही कहा कि वो मदीने गई है, अब सुनिए बस, मेरी मजलिस तमाम हो रही है। सारे हबशियों से जनाब फिजा ने एक जुमला पूछा, अरे ये बताओगी तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? रोक ले आवाज, रोते वो उठेंगे। क्या पूछा बीबी ने? क्या नाम है तुम्हारी शहजादी का? जैसे ही कहा क्या नाम है, तो मक्तल पढ़ रहा हूं, रवायत पढ़ रहा हूं। यजीद के तख्त को जम करके, उबूर करके, नांग के आगे चले आए और खंजर निकालकर 500 खंजर फिजा की गर्दन पर रख दिए, खंजरों की नोक, और कहा कि अगर तू ज़ईफा ना होती तो हम तुझे यही बरसरे दरबार कत्ल कर देते। मजलिस तो हो गई, मसाइल भी हो गए, आपका एहसास अगर मौजूद है तो आप पहुंच सकेंगे। सैयद सज्जाद भी वही है, गैरत का परवरदिगार वही है। जैसे कहा कि तुझे हम कत्ल कर देते, तो जनाब फिजा ने पूछा कत्ल की सजा तो बहुत भयानक जुर्म पे मिलती है, मेरा जुर्म क्या है जो तुम मुझे कत्ल करोगे? कहा इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? हमारी शहजादी का नाम तू यजीद के दरबार में पूछ रही है? भाई इतना जुमला आना था। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों भरा हाथ अपने सर पे मारा और अब्बास के सर की तरफ देखा जो मौके लेना पे था और कहा चचा अब्बास, ये गैर मुहज़्ज़ब लोग इतने गैरतदार हैं कि अपनी शहजादी का नाम दरबार में नहीं सुनना चाहते, मगर मुझे देखो, मैं जिधर से गुजरता हूँ लोग कहते हैं ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये नबी की बेटियां हैं। हाथ ही सबाया रसूलिल्लाह वा गुरबता।
يعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ماتم حسین. واویلا حسین 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 واویلا یا حسین. خون سے لت پت پڑی تھی دشت میں سرور کی لاش. خون میں لت پت پڑی تھی دشت میں سرور کی لاش. خون میں لت پت پڑی تھی دشت میں سرور کی لاش. خون میں لت پت پڑی تھی دشت میں سرور کی لاش. خون میں لت پت پڑی تھی دشت میں سرور کی لاش. ہے ادھر غازی کی میت اور ادھر اکبر کی لاش. خون میں لت پت پڑی تھی دشت میں سرور کی لاش. خون میں لت پت پڑی تھی دشت میں سرور کی لاش. اجڑا اجڑا ہے دل لا دل بانوں کے ساتھ. اجڑا اجڑا ہے دل لا دل سب پڑھے. اجڑا اجڑا ہے دل لا دل بانوں کے ساتھ. اجڑا اجڑا ہے دل لا دل بانوں کے ساتھ. لائے ہیں شبیر جب سے اکبر و اصغر کی لاش. خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش. خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش. گردش حالت کا مارا ہے خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش. گردش حالت کا مارا ہے گردش حالت کا مارا. خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش. خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش. نور کا دریا رواں تھا جون کی میت کے پاس. نور کا دریا رواں تھا جون کی میت کے پاس. نور کا دریا رواں تھا جون کی میت کے پاس.
ہو رہا محسوس جیسے ہو کوئی اختر کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش ظلم کے نیزوں میں گر کر رات کی تنہائی میں ظلم کے نیزوں میں گر کر رات کی تنہائی میں ظلم کے نیزوں میں گر کر رات کی تنہائی میں ظلم کے نیزوں میں گر کر رات کی تنہائی میں چل رہی تھی بیڑیوں میں عابد مزتر کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش آئی جب شام غریباں کربلا کے دشت میں آئی جب شام غریباں کربلا کے دشت میں بن گیا تھا بھی مار ایک پتھر کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش گش میں کبرا گر پڑی ہے میں سے منظر دیکھ کر گش میں کبرا گر پڑی ہے میں سے منظر دیکھ کر گش میں کبرا گر پڑی ہے میں سے منظر دیکھ کر گش میں کبرا گر پڑی ہے میں سے منظر دیکھ کر جب ہوئی پامال اس کے دست میں شوہر کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش لاش اصغر پہ بانو پڑھ رہی تھی مرثیہ لاش اصغر پہ بانو پڑھ رہی تھی مرثیہ کوئی تو بتلا دے مجھ کو ہے کہاں اصغر کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے دشت میں سرور کی لاش کیسے ٹھہرے نوک نیزہ پر سر عباس ہو کیسے ٹھہرے نوک نیزہ پر سر
غیرت ہائے ایسی ہو گئی امت مرسل کی غیرت ہائے ایسی ہو گئی امت مرسل کی غیرت ہائے ایسی ہو گئی امت مرسل کی غیرت ہائے ایسی ہو گئی کربلا میں بے کفن ہے دین کے رہبر کی لاش خون میں لت پڑی ہے لاش میں سرور کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے لاش میں سرور کی لاش کربلا صدیوں سے آبس کہہ رہی ہے بس یہی کربلا صدیوں سے آبس کہہ رہی ہے بس یہی کربلا صدیوں سے آبس کہہ رہی ہے بس یہی کربلا صدیوں سے آبس کہہ رہی ہے بس یہی ہے میری آنکھوں میں ابھی عصر کے منظر کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے لاش میں سرور کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے لاش میں سرور کی لاش محمد وآل محمد صلوات